الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع نمرود کی موت کیسے ہوئی۔ نمرود کی موت کب ہوئی یہ بھی جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، نمرود نے پھینک دیا، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اللہ کے حکم سے۔ تو اس کے بعد 40 دن یا 50 دن کے بعد آپ اس زخیم آگ سے باہر آئے اور حسب دستور نمرود کو دعوت دینے پہنچ گئے۔ دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی دعوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کر، اور خود جو تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ تو کیسا انسان ہے؟ کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ اللہ رب العالمین نے اس زخیم آگ سے مجھے چھٹکارا عطا کیا، مجھے آزاد کر دیا؟ تو نمرود نے کہا مجھے تھوڑا وقت دو، مہلت دو، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ تو جب سوچنے کے لیے وقت لیا، نمرود نے اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے لگا، وزیروں سے، مشیرکاروں سے۔ تو درباریوں نے کہا کہ اتنے دنوں تک آپ خود خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، لوگ آپ کو خدا بھی ماننے لگے، ایک بندے کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کا کیا بگڑ جاتا؟ اگر آپ دوسرے خدا کی عبادت کرنے لگیں گے، اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو اس کا اثر کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ کیا ہوگا کہ آپ کے حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام لوگ آپ کو مانیں گے نہیں، آپ سے ڈریں گے نہیں، آپ کے سامنے زبان تراشی کریں گے۔ لہذا ان باتوں کو سننے کے بعد نمرود کا دماغ پھر سے جو ہے بدل گیا۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں خدا ہوں یہاں کا، میں بادشاہ ہوں، دوسرا کوئی بادشاہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود، اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی تباہ کر سکتا ہے، تمہاری سلطنت کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ نمرود نے کہا نہیں، بلکہ میں تباہ کرتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں لوگوں کو۔ تو یہاں ایک مناظرہ ہوتا ہے، لمبا مناظرہ۔ اس کے بعد اسی مناظرے کے بیچ میں ایک لفظ کہتا ہے نمرود کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میرے پاس جتنے فوج ہے کسی اور کے پاس اتنے فوج نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میرا رب چاہ لے تو تمہارے ان تمام فوجیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ نمرود نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بلاؤ تمہارے رب کے لشکروں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے اور فوراً ہاتھ اٹھایا اللہ کے بارگاہ میں، یا اللہ، یہ مجھے چیلنج نہیں بلکہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے، آپ کو چیلنج کر رہا ہے۔ یا اللہ، کوئی ایسی فوج بھیج دیجئے جس سے اس کی فوج جو ہے مغلوب ہو جائے اور آپ کی فوج غالب آ جائے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور کہا ابراہیم علیہ السلام، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، لہذا نمرود سے کہیے کہ وہ اپنے لشکروں کو لے کر میدان میں جمع ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان جنگ کر دیا اور کہا نمرود فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ۔ نمرود نے کہا ابراہیم
مجھے لشکروں کو جمع کرنے کے واسطے 3 دن درکار ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں۔ لہٰذا جب 3 دن میں نمرود نے اپنے فوجیوں کو، لشکروں کے دستوں کو جمع کر لیا ایک بڑے سے میدان میں، چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا جاتے ہیں۔ نمرود کہتا ہے کہ اے ابراہیم کہاں ہے تمہارے رب کے لشکر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے رب کے لشکر آ رہے ہیں، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمرود نے نکارہ بجانے کی اجازت دے دی۔ نکارہ بڑا سا ہوتا ہے، ایک پچھلے زمانے میں ایک بگل جیسا ہوتا تھا، تو بجانے کا مطلب ہے کہ جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ جب اس نے ادھر نکارہ بجایا اور بڑی آواز ہوتی تھی اس میں، جب آواز غالب آنے لگی، اسی اثنا میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک ادنا مخلوق کو اجازت دی کہ جاؤ نمرود کے لشکروں سے لڑو۔ اور وہ کیا تھے؟ وہ مچھر تھے، بعض احادیث میں آئے وہ مکھیاں تھیں۔ وہ تمام مچھر آنے لگے اور اڑنے کی وجہ سے جو بھن بھناہٹ کی ایک آواز تھی، وہ آواز اتنی زوروں کی تھی کہ نمرود کے نکارے کی آواز اس کے سامنے دب گئی۔ جب آواز دب گئی تو دھیرے دھیرے سورج نے بھی اپنا رنگ دکھایا، سورج کی روشنی زائل ہوتے گئی اور روشنی جو ہے وہ تاریکی میں بدل گئی۔ رات کی تاریکی جیسا ماحول پیدا ہو گیا۔ نمرود کے لشکر ایک ایک فوج کے اوپر جو ہے ہزاروں ہزار مکھیاں اور مچھر جو ہے حملہ کر دیا، اور ان مکھیوں کے یا پھر ان مچھروں کے زبان میں اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ ان مکھیوں نے جہاں چاٹ لیا وہاں کے گوشت کو اکھاڑ لیا۔ لہذا چند ہی لمحوں کی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے صرف فوجیوں یعنی نمرود کے فوجیوں کے کنکال اس میدان میں موجود تھے۔ اور جب نمرود نے یہ پورا منظر دیکھا، وہ بھاگتا ہوا اپنے محل کی طرف گیا اور اپنی بیوی سے پورا واقعہ سنایا۔ اسی اثنا میں ایک لنگڑا مچھر اللہ رب العالمین نے نمرود کے اوپر مسلط کر دیا۔ وہ مچھر آتا ہے اور نمرود کے ناک میں گھس جاتا ہے، اور گھستے ہی وہ دماغ تک چلا جاتا ہے اور دماغ کو چاٹنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے نمرود کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پاگل جیسا چلانے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، اور جو ہے اس کی حرکتیں نہ معلوم کیا کیا کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس نے ایک مرتبہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے، لوگ جب روتے ہیں خاص طور سے جب کوئی مر جاتا ہے تو زمانے جاہلیت میں یہ عام تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو پیٹا کرتے، اپنے سروں کو پیٹا کرتے تھے۔ تو نمرود نے بھی اپنے سر کو پیٹا، یعنی سر کو دے مارا دیوار سے، اور جب دیوار سے دے مارا تو وہ جو مکھی کی اور مچھر کی بھنبھناہٹ یا پھر اس کی جو تکلیف اندر جو وہ چاٹ رہا تھا، وہ چاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی اس میں جو ہے ذرا سی کمی آ گئی۔ جب کمی آ گئی تو نمرود کو ایک ترتیب اور ایک ترکیب مل گیا، تو اس نے کیا کیا، ڈیوٹی لگا دی تمام اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو ایسا کرو، فلاں سے فلاں وقت فلاں جوتے مارے گا، فلاں سے فلاں وقت فلاں جوتے مارے گا، اور اس طریقے سے ڈیوٹی لگائی گئی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے
وہ یہی کر دیتا ہے، اور جس کو عزت دینا چاہے وہ یہی کر دیتا ہے۔ آخرت تو اصل ہے لیکن اس کا نمونہ یہاں دکھا دیتا ہے۔ چنانچہ یہی معاملہ ہوتا گیا اور نمرود ایک دن جو ہے اپنے آپ سے ہار گیا اور اسے موت آ گئی۔ وہ جو کہتا تھا مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا۔ لہٰذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جتنی بھی ہمیں دولت دے دے ہمیں گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جتنی بھی طاقت دے دے ہمیں گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ